مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، قدرت کا یہ فیصلہ ازل سے ہے کہ جس کو بنانا ہے اسے واپس بھی لینا ہے. دنیا کی کوئی چیز اس آنے جانے کے عمل سے مبرہ نہیں ہے. سوچئے، دنیا کے خاطری دیکھیے. علامہ اقبال کو بھی یہ خیال آیا تھا کہ یہ آنا جانا کیا ہے. اس نے بھی دو نظمیں لکھی اسی پر. ایک میں وہ کہتا ہے کہ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا. حسن جو انسانوں پہ آ جائے، کسی چیز پہ آ جائے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی رہے، حسین حسین ہی رہے، کبھی اس پہ زوال نہ آئے. تو یہی سوال خود حسن اقبال کہتا ہے کہ خدا سے کیا. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں تو نے مجھے کیوں نہ لازوال کیا. لازوال کیوں نہیں، یہ زوال کیوں آ جاتا؟ تو اقبال کہتا ہے جواب آیا کہ تصویر خانہ ہے دنیا. یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ تو اصل کی تصویر ہے. جواب آیا کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا. اصل تو رات عدم کی لمبی ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے. یہ خبر بڑی خبر تھی ہر حسین کے لیے، ہر طاقتور کے لیے، ہر جوان مرد کے لیے. یہ خبر تھی کہ آخر جانا ہے، زوال آنا ہے. تو علامہ نے وہ جو مشہور حسین سمجھے جاتے ہیں ان کا نام لیا. کہتا کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی. قریب ہی چاند تھا، اس نے سن لیا کہ مجھے بھی جانا ہی ہے، مجھے بھی چمکتے نہیں رہنا ہے. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی. عام ہو گئی خبر، صبح کے تارے نے بھی سن لی کہ مجھے بھی مٹنا ہے. سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو. سحر نے تارے سے یہ خبر آسمان کی سنی تو شبنم کو بتائی. فلک کی بات بتا دی زمین کے ماہر. بات آسمان پہ ہوئی تھی، زمین والوں کو پتہ چل گیا. تو کیا ہوا
جب شبنم کے قطرے آئے تو کیا ہوا؟ برائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، پھول کو آنسو آ گئے شبنم کے قطروں سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، کلی بھی خون بن گئی کہ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی نہیں رہنا ہے۔ ہر ایک کو یہ خبر مل گئی، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، بہار کا موسم بھی روتا ہوا چلا گیا کہ مجھے زوال آنا ہے، خزانے آنا۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ جوانی بڑی سیر کو آئی تھی دنیا میں، لیکن نادم پریشان ہو کے چلی گئی۔ اقبال نے حسین سارے اکٹھے کر کے دکھا دیے کہ ان سب کو زوال ہے۔ علامہ کو شاید تسلی نہیں ہوئی، ایک اور نظم لکھی، تارے پہ لکھی۔ تارے سو خطاب کرتا ہے کہ زمین سے دور دیا آسمان نے گھر تجھ کو، زمین سے دور آسمان نے تجھے گھر دیا ہے، مثال مہر اڑائی قبائے زر تجھ کو، سورج کی طرح تجھے رنگین لباس پہنایا ہے، غضب ہے پھر تیری ننھی سی جان ڈرتی ہے، تمام رات تیری کانپتے گزرتی ہے۔ پھر بھی غضب ہے کہ پوری رات کانپتا رہتا، تارا ہلتا رہتا۔ غضب ہے پھر تیری ننھی سی جان ڈرتی ہے، تمام رات تیری کانپتے گزرتی ہے۔ اور اقبال نے پھر جو سبق دیا وہ سنیے، چمکنے والے مسافر عجب یہ بستی ہے، چمکنے والے مسافر عجب یہ بستی ہے، جو اوج ایک کا ہے دوسرے کی پستی ہے۔ ودائے غنچہ میں ہے راز آفرینش گل، کلی مٹی بدی ہوئی ہو تو کلی ہے، کھلتی ہے تو پھول بنتی ہے، کلی مر جاتی ہے، کلی جائے تو پھول بنتا ہے، فنا کی نیند میں زندگی کی مستی ہے، سمجھو کہ یہ موت زندگی کی ایک مستی کا نام ہے، زندگی کا مستی کا نام ہے، اجل ہے راکھ ستاروں کی ایک ولادت مہر، ایک سورج نکلتا ہے تو لاکھوں ستارے مر جاتے ہیں، انہیں مرنا ہے کہ سورج نکل آیا ہے، اجل ہے لاکھ ستاروں کی ایک ولادت مہر، عدم عدم ہے کہ آئینہ دار ہستی ہے۔ کہتا پھر مجھے بتاؤ کہ موت کو موت کہوں یا زندگی دینے والی کہوں، موت موت ہے یا زندگی بخش کیفیت کا نام، عدم عدم ہے کہ آئینہ دار ہستی ہے۔ یہ ایک فلسفہ ہر دور میں رہا، زوال آتے رہے، بچپن سے شروع ہوا انسان، لڑکپن میں آیا، جوانی پہ آیا، جوانی کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے آ گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ لڑکھڑانے لگتی ہے اور آخر بڑھاپا شب خون مار لیتا ہے۔ یہی کیفیت ہے انسانیت کی، سب کو جانا ہے، زوال اوپر سے لے کر نیچے تک جانا ہے۔ ایک اور شعر یاد آ رہا ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ، شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضرت بہلول درویش تھے، وہ چلتے چلتے ہارون رشید کے دربار میں آ گئے۔ ہارون رشید دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ، اس کی عظمت اتنی ہے کہ آج بھی اس کے قصے پڑھے جا رہے ہیں۔ یہاں الف لیلہ کی کہانیاں پڑھ لیجئے تو ہارون رشید نظر آتا ہے، یورپ میں جا کر عریبین نائٹس پڑھ لیجئے تو ہارون رشید نظر آتا ہے،
ہارون رشید کی شہرت اتنی عرب و عجم میں ہے. تو ہارون رشید کے دربار میں حضرت بہلول آئے تو کیا ہوا؟ حضرت شیخ کی زبان سے سنیے کہ گفت با بہلول ہارون کاش کے. بہلول سے ہارون کہنے لگا کہ حضرت یہ بات کیوں ہو گئی ہے؟ کاش ایسا ہوتا یہ جہاں بنیاد محکم داشتے، اس جہان کی زندگی مستقل رہتی. تخت پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہتے، اقتدار پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہتے، یہ زوال کیوں آتا ہے؟ یہ جہاں بنیاد محکم داشتے، یہ جہان کی بنیاد پکی کیوں نہیں ہے؟ حضرت بہلول درویش سے درویشی کا جواب دیا. گفت بہلول اے امیر المومنین. بہلول کہنے لگے امیر المومنین ایک بات یاد رکھو یہ سوچتے ہوئے، گر ہم ہی بودے ہم آدم داشتے. اگر قدرت کا قانون یہی ہوتا کہ جس کو بٹھانا ہے بٹھا ہی رکھنا ہے تو اس تخت پر آدم علیہ السلام بیٹھے ہوتے، تیری باری نہ آتی. وہ گئے ہیں تو تیری باری آئی ہے. ارے تخت ملا ہے کسی کے جانے سے، اسی جانے سے انکار کر رہا ہوں. تیرا باپ نہ مارتا تجھے تخت کون دیتا تھا؟ تیری باپ کی موت نے تجھے تخت دیا ہے. کہنے لگے سوچو یہی ہے زندگی کا حسن. صرف فرق یہ ہے کہ تارا مرے تو اندھیرا پیدا نہ ہو، چاند بنے. کلی گرے تو کلی خاک میں نہ مل جائے، پھول بن کے گرے. یہ ہے انسانیت. ایک کمزور انسان دنیا میں آیا ہے، جانا تو اسے ہے لیکن جب جائے تو ایک طاقتور وجود پیدا کر کے جائے. وہ اس کی بقا کا ضامن ہوگا، وہ اس کے لیے زندگی کی رحمتوں کا باعث بنے. ایک انسان زندگی میں آیا، دنیا میں کھیلتا رہا اور چلا گیا، لوگوں کو بھول گیا، تو وہ انسان مر گیا ہے. انسان وہ جو دنیا میں آیا، دنیا کے عیش و آرام کو تج کر اپنے رب کو یاد کرتا رہا، وہ گیا ہے تو رب اسے مٹنے نہیں دیتا، اسے مٹنے نہیں دیتا. ان کی تو قبریں بھی جاگتی. لوگوں کے مکانوں پہ دیا نہیں جلتا، ان کی قبروں پہ جلتا. سوچئے کیوں؟ کتنے مکان دنیا میں دیکھیے گرد و نواح میں کہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کتنی صحراؤں میں قبریں ہیں جن پہ دیے جل رہے. تو سوچئے کہ یہ دیا کس نے جلایا ہے؟ یہ دیا کہاں سے آیا ہے؟ ایک گھر میں مشکل میں سے گزارا کرنے والے کو یہ تحریک کس نے دی ہے کہ تجھے دیا ملے نہ ملے یہاں ضرور جلا جائے؟ یہ ہے زندگی ان کی ہے جو چلے بھی گئے ہیں اور باقی ہیں. ایک عرب شاعر کا شعر ہے کہ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں لیکن وہ دنیا میں نہیں ہیں. وجود ہے لیکن نہیں ہیں. اور میں نے کتنے وجود دیکھے ہیں جو قبر کی مٹی میں چلے گئے مگر زندہ ہیں. یہ سبب ڈھونڈنا ہے انسان نے کہ زندگی ملتی کہاں سے ہے، کامیابیاں ملتی کہاں سے ہے، دوام کی زندگی کہاں سے ملتی ہے. کب سے امام حسین شہید ہو گئے؟ ارے گھر والے 2-4 دن رو کے بس کر دیتی، کاروبار میں لگ جاتے ہیں.
بلکہ قبر پہ مٹی ڈال کے واپس آتے ہیں تو بھولنے لگتے ہیں۔ کیفیت تو یہ ہے۔ اور ایک جو صحرا میں ہو گیا، جس کا سر بھی دھڑ سے جدا ہو گیا، جس کا وجود بھی اکٹھا نہیں رہا، آج کتنے دلوں میں زندہ ہیں؟ سوچئے کہ قتل کرنے والوں نے قتل کر دیا تھا، لیکن صدیوں سے یہ قتل انسانیت کے سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ میں ہوں، میں زندہ ہوں، مارنے والے مر گئے ہیں، میں مرنے والا نہیں ہوں۔ ایک ایک کے دل میں بستا ہوں۔ شاعر نے کہا تھا نا کہ ایک شخص کے قتل سے میری کتنی نسلیں اداس ہیں۔ ایک شہید ہوا ہے، نسل در نسل روتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ان کا ذکر آئے تو آنسو ڈبڈبانے لگتے ہیں۔ بتا دیا کہ جس نے آنا ہے اسے جانا ہے، باقی رہنا ہے تو اس طریق پہ چلے جس طریق پہ میں چلا، جس پر میں چلا ہوں وہ زندہ رہنے کا راستہ ہے۔ زوال تو آئے گا، ارے 100 برس بھی جی لو گے تو جانا تو ہے، جانا تو ہے کہ کوئی شکل ہو جائے، لیکن زندہ رہنے کا طریقہ امام حسین رضی اللہ بتا گئے کہ دین حق پہ قائم رہنے کی عادت ڈالو، دین حق پہ استحکام پیدا کرو، دائمی زندگی تمہارا مقدر بن جائے گی، کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی نہیں۔ ارے صحراؤں میں لوگ چلے گئے، میں ایک زمانے میں مظفر گڑھ میں تھا تو میرا ملازم جو کھانا پکاتا تھا وہ کہنے لگا ہمارے علاقے میں ایک مزار ہے، یہاں سے فاصلے پر ہے۔ مجھے ویسے ہی شوق ہوا، میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا، 4-5 میل شہر سے باہر کھیتوں میں ایک گنبد کھڑا ہے، چاروں طرف کھیت ہیں، کاشت ہو رہی ہے، فصلیں لگی ہوئی ہیں، درمیان میں ایک صرف گنبد ہے اور کچھ نہیں، کوئی عمارت نہیں۔ گنبد کے دروازے سے میں اندر گیا تو وہاں ایک کتبہ لگا ہوا تھا کہ یہ بزرگ، ان کا نام محمود تھا اور یہ انتقال کر گئے ہیں، جب فوت ہوئے ہیں تو تاریخ وفات ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، 786 ہے۔ کتبے میں لکھا ہو کہ وفات بسم اللہ ہے، اور پیدا ہوئے تھے تو قرآن کی آیت لے کے پیدا ہوئے تھے، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ الزَّبُورَ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اس کی عدد نکالو تو ان کی پیدائش نکلتی ہے۔ میں حیران تھا کہ 786 میں فوت ہونے والا آج بھی اس کا نشان زندہ ہے، قریب کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ سوچئے یہ لوگ کون تھے؟ آپ جانتے ہیں قائد اعظم علیہ الرحمہ کا انتقال زیارت میں ہوا تھا۔ کوئٹہ چمن سے آگے ایک پہاڑی ہے جس پر ہوا، اس کو زیارت کیوں کہتے تھے؟ میں نے پوچھا کہ یہ آئے تھے، ریزیڈنسی تھی، سرکاری کوٹھی تھی، وہاں آئے تھے، وہ ٹھہرے تھے، لیکن زیارت کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگے یہاں ایک قبر ہے جس کی وجہ سے زیارت کہتے ہیں۔
پہاڑ کے نیچے اتر جائیے، بالکل نیچے ایک قبر ہے جو آج بھی بول رہی ہے کہ میں وہ ہوں جو جہاد کرتے ہوئے یہاں مٹ گیا تھا۔ تاریخ دیکھی تو وہ جہاد کرتے کرتے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے اور پہاڑ کی نچلی سطح پہ بھی انتقال ہو گیا، وہیں قبر بن گئی، لیکن آج بھی مزار ہے کہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو زیارت دیکھنے جاتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں یہ لوگ کہ گمنام مرے تھے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا، کوئی تصویر لینے والا نہیں تھا، کوئی لکھنے والا نہیں تھا، لیکن یہی بات ہے، ہرگز نہ میرد آنکھ دلس زندہ شد بعشق۔ اللہ اللہ، کوئی وہ مرتا ہی نہیں ہے جو عشق کی بنیاد پہ زندہ رہتا۔ ہرگز نہ میرد، کبھی نہیں مرتا، آنکھ دلس زندہ شد بعشق، جو عشق کی وادی میں اتر کے مرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا۔ سبتست بر جریدۂ عالم دوام ما، دنیا کے نقشے پر ہمارے یہاں جو مور لگی ہے یہ ہمیشہ کے لیے لگی ہے، یہ مٹنے والی نہیں ہے نا۔ کلیئر شریف تو آج کل ہندوستان میں ہے اور ساری آبادی ہندو ہے۔ اجمیر میں کیا ہے، لیکن قبریں، ارے رہنے والوں کو بھگا دیا لوگوں نے، زندہ لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن ایک قبر ان سے قتل نہیں ہو سکی، وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی وہ قبر بول رہی ہے کہ مارنے والوں تم غلط فہمی کا شکار ہو، ہم مر کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ جاتے نہیں لوگ، دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، قافلے پہ قافلے جاتے ہیں۔ یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ انسانی دوام کس طرح ملتا ہے، انسان زندہ کیسے رہتا ہے۔ قرآن مجید نے تو کہا تھا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، یہی کہا تھا نا، شہید زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہو، بلکہ سوچو بھی نہیں کہ وہ مردہ، سوچنے پہ بھی پابندی لگا دی کہ ہرگز نہ سوچنا کہ وہ مردہ ہے، ان کی قبریں جاگتی ہیں، ان کے وجود زندہ ہیں۔ میرے دوستو، ایک تھوڑا سا آپ کے شعور کو جھنجھوڑ کے کہوں، گئے تو دنیا سے رسول اللہ بھی تھے، نہیں گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جانا ہے، آپ نے بھی اس وادی سے گزرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن نے کہا کہ آپ کو جانا ہے، اور یہ جو دشمنی کر رہے ہیں ان کو بھی جانا ہے، لیکن تاریخ بتائے گی کہ گیا کون ہے اور رہ کون گیا۔ یہ دنیا کا نقشہ بتائے گا زندہ ہے یا نہیں۔ اس سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ قبر پہ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ آتے ہیں تو مزار سمجھ کے سلام کرے، میں نے کہا نہیں، رسول اللہ کا وجود سمجھ کے سلام کرو، یہ تصور ہی نہ کرو، یہ تو تمہارے امتحان ہے عشق کا۔ اللہ اللہ۔
سلام پڑھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ تو زندہ کو کہا جاتا ہے، سامنے ہو اسے خطاب کیا جاتا ہے، اور ساری امت خطاب کر رہی ہے۔ لیکن بعض غلط فہمی میں ہے کہ شاید وہ چلے گئے۔ ایک خوبصورت شعر یاد آیا ہے، کئی دفعہ پڑھا، لطف آتا ہے جب بھی پڑھتا ہوں، کہ سلام کہتے انہیں ہم نہ دیکھ پائیں اگر، سلام کہا ہے دیکھا نہیں ہے، سلام کہتے انہیں ہم نہ دیکھ پائیں اگر، ارے جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں۔ جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں، اسی لیے خطاب کے سیغے سے کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر خیال ہے کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں تو پھر سلام کیوں کرتے؟ پھر کیا فائدہ؟ پتھروں کو سلام کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو، زندگی بخش وجود ہے، زندہ ہے اور زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہی حال صحابہ کرام کا ہے، یہی اولیاء کرام کا ہے۔ جو ان کی راہ پہ، اللہ کی راہ پہ چل پڑا ہے، وہ سدا بہار ہو گیا، وہ رہ گیا ہے دنیا میں، دنیا اسے مٹا نہیں سکتی۔ صدیاں گزر جائیں وہ زندگی دیتے رہتے ہیں، بخشتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا وجود اور اتنے وجود کو ماننے والے میرے دوستو زندگی پا جاتے ہیں۔ آج بھی کائنات قائم ہے تو اسی وجود کا صدقہ ہے۔ وہ اگر چلے گئے ہوتے تو کائنات مٹ گئی ہوتی۔ یہ زندگی، علامہ کا شعر یاد آ رہا ہے اچھی، علامہ کہتا ہے ہو نہ یہ پھول کی تلاوت بھی نہ ہو، پتہ نہیں کیا شعر میں، کہ اگر وہ پھول آج زندہ نہ ہو تو روشنی کہیں نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، سب انہی کا کرم ہے کہ زندگی ہے، یہی کرم ہے ان کا۔ دب ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ اللہ، اقبال کہتا ہے یہ سو بھی رہے ہو تو نبض چل رہی ہوتی ہے، یہ وجہ سے تو نہیں چل رہی ہوتی، اسی نام کا صدقہ چل رہی ہوتی۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، آسمان کا خیمہ کھڑا ہے ستونوں کے بغیر تو اسی نام کا صدقہ ہے کہ کھڑا ہے۔ نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ اللہ، کیا وجود دیا ہے اللہ نے، اور کیا وجود کی تقسیم کی ہے کائنات۔ اللہ اللہ، قبر انور پہ روشنی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اللہ، جاننے والے جنہیں خبر ہے وہ جانتے ہیں، بے خبر تو وہاں جا کے بھی نہیں جانتے، جاننے والے یہی جانتے ہیں کہ آواز تو دو آئیں گے سرکار مدد کو، آواز تو دو آئیں گے سرکار مدد کو، امت کے مہاراج کو امت کی خبر، اپنی امت کو جانتے ہیں وہ، جڑ کے رہیے ان کا سلسلہ ابد تک ہے۔
قیامت تک ہے۔ قرآن کہتا ہے آئے تھے نبی آئے تھے چلے گئے، لیکن یہ نبی ہیں انہیں جانا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان کے پہلے آنے والے رسول چلے گئے۔ سوچو، کیا یہی سوچو کہ یہ بھی چلے جائیں گے؟ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر تمہارے سامنے وفات بھی ہو جائے یا کوئی قتل بھی کر جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم واپس مڑ جاؤ گے تو اب یہ نہیں رہے، ہمیں اور کی تلاش۔ قرآن کہتا نہیں، اب تلاش ختم ہو گئی ہے، اب تلاش اسی وجود کی ہے۔ میرے دوستو، کتنی بڑی بخشش ہے قوم پر کہ مرتی ہوئی قوم کو زندگی دے دی ہے۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن کیا وجود دے گئے ہیں، جن پر ہاتھ رکھ گئے ہیں انہیں ابد الآباد تک زندہ کر۔ داتا گنج بخش علی وہی تو اس وقت آئے تھے جب یہاں کوئی آدمی مسلمان تھے ہی نہیں، بہت کم تھے ایسے ہی۔ آج قبر پہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، کبھی دیکھا ہے قبر رات کے اندھیرے میں کیا نظر آتی ہے؟ اعظم کا شعر یاد آ رہا ہے، اعظم چشتی کا، یہ میں نے اس سے خود سنا تھا کہ ہمیں دل بر ہمارا مل گیا ہے، غریبوں کو سہارا مل گیا ہے، فلک پر ڈھونڈتے تھے اس کو اعظم آسمانوں پہ تلاش کرتے جس کو زمین پر وہ ستارہ مل گیا۔ اتنا بڑا وجود، اتنا بڑا وجود کہ تربت پیر مرکدے پیر سنجر رہا۔ اقبال تو کہہ گیا کہ ان کی قبر حضرت بینودی چشتی اجمیری کے لیے حرم بن گئی، اتنا بڑا لفظ کہہ گیا۔ میرے دوستو، زندہ ہے بابا فرید کا اس گزرا ابھی زندہ ہے یا نہیں؟ ایک دن گزرے تھے، وہ کہہ گئے یہاں سے جو گزر جائے گا جنت میں جائے گا۔ لوگ لڑ رہے ہیں وہاں سے گزرنے کے، قدم پر قدم رکھ کے آگے جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بتا گئے تھے کہ ہم یوں رہنے والے ہیں، ہم زندگی یوں گزارنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، نہ ترسان یہودم من غبرم نعمتم۔ ارے تسی کیا مجھے سمجھتی ہو میں کیا ہوں؟ دوئی از خود بدر کردم یکے دیدم دو عالم را، میں نے اپنے اندر کی دوئی نکال دی ہے، ساری کائنات کو ایک دیکھ رہا ہوں۔ دوئی از خود بدر کردم یکے دیدم دو عالم را، یکے بینم یکے خواہم یکے دانم۔ ایک کوئی دیکھتا ہوں، ایک کوئی چاہتا ہوں، ایک کوئی جانتا ہوں۔ تو وہ کیا ہے؟ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن بجز یا ہو دیگر چیزیں نمیدہ، وہی ہے اور کسی کو جانتا نہیں۔ اللہ یہ کیفیت جب ہو جائے تو قدرت کہتی ہے میرا ہی ذکر کرتے آئے ہو تو میں تمہارا ذکر بھی مٹنے نہیں دوں، میرے ذکر کے صدقے تم بھی زندہ رہو، تمہیں بھی زندگی ملے گی۔ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کتابیں بھری ہوئی ہیں،
فلاں ولی تھا، فلاں ولی تھا، فلاں کے یہ حالات تھے، فلاں کے یہ حالات تھے۔ اللہ اللہ، کیا درویشیاں ہوتی ہیں! یہ تو کائنات پہ یوں حکومت کرتے ہیں کہ دنیا حکومت سمجھتی نہیں۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی دیا تھا۔ حضرت ابو علی قلندر پانی پتی علیہ الرحمہ بزرگ تھے، پانی پت کے رہنے والے تھے، درویش مست بزرگ تھے۔ ان کا ایک مرید دلی گیا، فاصلہ تھوڑا ہے، دہلی گیا اور اپنے پیر کے سوچ میں مست جا رہا ہے، شاہراہ پہ جا رہا درمیان، پیچھے سے گورنر دلی کی سواری آ گئی، رائے پتھورا ہندو گورنر تھا، اس کی سواری آ گئی، چوکدار آ گئے، بڑے کھٹ جاؤ راستہ چھوڑو، جس طرح آج کل کہتے ہیں، سواری آ گئی ہے شاہراہیں بند کر دو۔ یہی اس نے کہا۔ یہ درویش تھا، یہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا، یہ تو سنتا تھا تو اپنے پیر کی سنتا تھا۔ اس نے دو چار آوازیں دی، یہ ہٹائی نہیں۔ چوکدار آگے بڑا، سر پہ لاٹھی ماری، سر سے خون نکل آیا۔ درویش پانی پت واپس آیا اور آ کے حضرت ابو علی سے کہنے لگا کہ حضور میں آپ کا مرید نہیں ہوں۔ کہا ہے؟ فرمایا وہ ایک گورنر کا چوکدار اتنی طاقت رکھتا ہے تو مجھ میں کوئی طاقت نہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ حضرت کو غصہ آ گیا، خط لکھا بادشاہ دہلی کو، خط لکھا دہلی کے حکمران کو۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی میں یہ واقعہ نقل کیا اور کہتا جب خط لکھا تو کیا ایک جملہ لکھا، بازگیری عامل بد گوہرے، اس بد کماش اور بد کردار گورنر کو واپس لے لو، اس کو معزول کر دو۔ بازگیری عامل بد گوہرے ورنہ بخشم ملک تو بادیگرے، اگر نہ کیا تو تیرا ملک کسی اور کو دے دوں گا۔ درویش بول رہا ہے کہ اسے واپس لے لو ورنہ تیری حکومت ہی ختم کر دوں گا، ورنہ بخشم ملک تو بادیگرے۔ اقبال نے مسیح سے آ گئی یہ شعر نقل کیا۔ کتنی طاقت ہوتی تھی لوگ۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ جب اجمیر آئے تھے نا، یہاں سے لاہور سے ہوتے ہوئے اجمیر چلے گئے تھے۔ اجمیر راجپوتانہ کی وہ ریاست ہے جہاں راجپوت بستے تھے، بڑے کرخت لوگ، طاقتور لوگ، حکومت پرتھوی راج وغیرہ ایسے گزرے تھے وہاں سے۔ وہاں جا کے جگہ ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے، سامنے مندر تھا، مندر کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہا حکومت کی طرف سے پیغام آیا یہ جگہ چھوڑ دو، یہ راگزر ہے، چھوڑ دو، یہاں نہ بیٹھو۔ کہنے لگے میں خود بیٹھا نہیں، مجھے بٹھایا گیا ہے۔ نہیں، حکومت کی طاقت کٹھی ہو گئی کہ اس درویش کو اٹھانا ہے۔ درویش نے کہا سب تست بر جریدہ عالم دوام رہا، زمین پر ہمارا دوام جہاں لگتا ہے ہلتا نہیں ہے، آج بھی وہی ہے۔ بتا دیا کہ فوج لے کے ہم لڑنے نہیں آتے، ہم ساتھی نہیں لے کے آتے، ہماری آواز ہی ہمارا سب کچھ ہوتی ہے، ہمارا رویہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ جب تصور آ جائے کہ ہم اس کے ہیں اور اس کا فرمان ہمارا فرمان ہے، تو پھر کائنات
ساری زیر نگو آ جاتی، پھر کائنات پہ دسترت ہو جاتی ہے۔ یہی بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیوں کہتے ہیں، مریدی لا تخف واشن فإنی، میرے مریدو ڈرا نہ کرو، کوئی تمہارے خلاف سازش بھی کرے تو ڈرو نہیں، کیونکہ میں ہوں۔ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، جب جنگ کا موقع آئے گا تمہیں لڑنے کے لیے نہیں کہوں گا، میں لڑوں گا، تمہیں لڑنے کے لیے نہیں کہوں گا، عزوم قاتل، پورے عزم سے میں جنگ لڑوں گا۔ کیا کہنا، یہ کون کہہ سکتا؟ یہ ایک حدیث یاد آئی، صحابہ کرام جنگ کر رہے تھے، ایک جنگل آ گیا، ایک دو صحابی آگے نکل گئے، شیر نکل آیا جنگل سے، دوڑا ہوا ان پر آیا، وہ حیران ہو گئے کہ کیا ہوگا اب۔ ایک نے کہا کیا کریں اب، دوسرے نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ جانتے تھے علاج کرنا، آگے بڑھ گئے جدھر سے وہ آ رہا تھا اور کہا کہ تم شیر ہو، طاقت تیری بڑی ہے، لیکن میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں غلام ہوں ان کا۔ حدیث کہتی ہے واپس مڑ گیا۔ یہ قوت آ جاتی ہے جب نسبتیں قائم ہو جاتی ہیں، جب زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ میرے دوستو، افسوس یہ ہے کہ ہماری نسبتیں مضبوط نہیں ہیں۔ دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم امت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ دعویٰ تو کرتے ہو، کل وہ مل گئے تو کیا دعویٰ کر سکو گے میں امت ہوں؟ ارے سچے دل سے دعویٰ کرو، خلوص سے دعویٰ کرو، اور ایک عزم کر کے دعویٰ کرو کہ میں ان کا فرما بردار ہوں، میں ان کا غلام ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں۔ حضرت مجدد الثانی جب جہانگیر کے دربار میں گئے تو سجدہ نہیں کیا، سر بھی نہیں جھکایا، کہتے تھے ذرا سر جھکا لیجیے ہم سمجھیں گے سجدہ کر لیا، انہوں نے کہا نہیں سر بھی نہیں جھکا، یہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تیرے سامنے نہیں جھکے گا۔ جہانگیر غصے میں آ گیا، کہنے لگا میری طاقت نہیں دیکھی؟ کہا دیکھی ہے، میرا خوف نہیں آیا؟ کہا آیا، تو پھر کیوں نہیں عمل کیا؟ مجدد ثانی رحمہ جملہ کہا وہ تاریخ کا چمکتا ہوا جملہ ہے، فرمایا تیرا خوف آیا تھا لیکن تجھ سے بڑے کا خوف بھی آ گیا تھا، رب کا خوف بھی آ گیا تھا، میں نے اس خوف کو ترجیح دیا، تیرے خوف کو ٹکرا دیا۔ قدموں میں گرا یا نہیں گرا؟ تاج و تخت کا حکمران، پوری ہندوستان، پاکستان، برما، لنکا، یہ سارا ایک تھا، اتنی بڑی حکمرانی کا تاجدار قدموں پہ جھکا یا نہیں جھکا؟ اللہ اللہ، علامہ نے کہا تھا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہیں جھکتی ان کی، کہا یہ اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ بدقسمتی حالم ہم دعوے تو اسلام کے کرتے ہیں، گردنیں ہماری ہر ایک کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، جہاں سے مفاد ملے، جہاں سے پیسہ ملے، جو اقتدار آ جائے۔ کیا ہو گیا ہے اس قوم میں؟
یہ قوم اللہ کے سامنے جھکنے والی قوم تھی. جھکو اس کے سامنے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت جوڑو، پھر دیکھو کائنات تمہارے ماتحت آتی ہے یا نہیں. پھر سب کچھ تمہارا ہے. یہی تھی بات جو طاقت دکھاتی تھی. میرے دوستو، آج بدقسمتی ہے کہ حضرت امام حسین کو یاد تو ہم کرتے ہیں، ان کی شجاعت کے تذکرے تو کرتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، لیکن ان کے حقائق سے کچھ سبق نہیں لیتے کہ وہ کہہ کیا گئے ہیں، کتنی طاقت کے سامنے ٹکرا گئے ہیں، اپنا خاندان سارا کا سارا شہید کروانا. ارے بچے شہید کروا لیے، جوان شہید کروا لیے، عورتوں کی عصمت پر کا مسئلہ بن گیا کہ خیمے اکھاڑ رہے ہیں وہ. لیکن امام حسین کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں حملہ ابرو پہچانو مجھے میں کون ہوں، دیکھو مجھے میں کون ہوں. یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. تمہیں غلط فہمی ہے کہ حسین کو جھکوا لو گے. سب کچھ جھک سکتا ہے، یہ طاقت نہیں جھک سکتی. آئیے ان کو یاد کرتے رہیں، ان سے ہمتیں لیتے رہیں، اپنے ایمان کی تازگی ان سے لیتے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ان کا ذکر کرتے رہیں. ان کی ہم محبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم وہ رسمیں نہیں کرتے، وہ رسمیں کیوں کریں؟ کیونکہ یہ غم کا واقعہ ہے، یہ تو طاقت کا واقعہ ہے، یہ تو طاقت جہاں دیدگی کا واقعہ ہے. میں نہیں کہتا، جوش کہتا ہے جو خود مرثیے لکھتا رہا ساری عمر. کہتا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. سب کچھ کھو دیا لیکن حقیقت میں کچھ نہیں کھویا. وہ کہ اشک غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. کربلا کیا حسرت و اندوہ کا افسانہ ہے. کیا یہ غم کی کہانی ہے؟ کربلا کیا حسرت و اندوہ کا افسانہ ہے. یہ تو غافل یادگار ہمت مردانہ ہے، یہ تو غافل یادگار ہمت مردانہ ہے. نواسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کے دین پہ جان دے گئے، ثابت کر دیا. آخری بات آپ سے کہوں گا، ہم سے بہت کہا جاتا ہے، روز لوگ آتے ہیں کہ سادات کی عزت کریں یا نہ کریں. میرے دوستو کرو، سادات کی عزت کرو، کیونکہ ان کا تعلق اس نسل سے ہے جو بڑی برگزیدہ نسل ہے. لیکن سادات سے بھی کہتا ہوں کہ خود بھی سادات ثابت کرو اپنے آپ، اپنے آپ کے ثابت کرو. امام حسین نے سب کچھ کٹوا دیا تھا دین کے لیے، تم دین کے فرض ادا کرنے کو تیار نہیں ہو اور عظمتیں مانگتے. سادات بننا شرف ہے،
لیکن ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اس گھرانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے جھکا رہنا چاہیے، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، نیک عمل نہ کریں اور پھر دعویٰ کریں۔ کل ہی میرے پاس ایک سید زادے تشریف لائے تھے، گدی ہے بڑی ان کی ستیانے کے علاقے میں، انہوں نے یہی سوال کیا کہ اولاد تو ہے نا؟ میں کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ڈوبا تھا وہ بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ کیوں جی؟ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ ڈوب چلا ہے، میرا بیٹا ہے۔ قرآن کی آیت ہے اور قدرت کا فرمایا لیس من اہلک، یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں ہے اس لیے تیرا نہیں ہے۔ قدرت نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ اعمال کی بنیاد پہ دعویٰ کرو۔ حقیقی بیٹا تھا، قرآن کہتا ہے بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں، عمل نیک نہیں۔ ارے عمل بد کرو اور دعویٰ محبت کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی آل ہو تو امام حسن کی طرح زندہ رہو، امام حسین کی طرح زندہ رہو، حضرت زین العابدین کی طرح زندہ رہو، امام باقر امام جعفر صادق کی طرح زندہ رہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون ہے۔ میرے دوستو، ہر برائی کر کے دعویٰ کر لینا گستاخی بھی ہے اور توہین بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام عمل کا دین ہے، دین عمل کا دین ہے، اور دین کے عمل سے غافل رہنا بے دینی ہے، دین نہیں ہے۔ آئیے وعدہ کریں کہ جو وہ کرتے رہے ہیں ویسے کرتے رہیں گے، جو صحابہ کرام کی روایت ہے اسے زندہ رکھیں گے۔ صحابی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کریں، اور ہم نافرمانی کر کے محبت جتا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ یا اللہ قوم پہ رحم کر ہمیں نیکی کی ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا